بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلڈن عمران خان۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تھوڑی تعریف کی جائے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے اور اس کی بندہ تعریف نہ کرے، دوسرے تعریف نہ کریں، تو یہ بددیانتی بھی ہوتی ہے اور کنجوسی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو کارکردگی ہے، عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی کے اندر چھکے لگائے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیں۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ کی بات ڈٹ کر کی ہے، یہ ویلڈن بہت زبردست کام کیا ہے۔ آپ نے فلسطین کی بات کی، زبردست۔ آپ نے کشمیر کی بات کی، زبردست۔ اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے انڈیا کی چترول کی ہے، یقین کر کے جانے کہ مزہ آ گیا ہے۔ آپ نے جس طرح کشمیر کی بات کی ہے، آپ نے جس طرح امت مسلمہ کے مسائل کی بات کی، جس طرح آپ نے انسانیت کے مسائل کی بات کی ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جس اعتماد کے ساتھ، جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس دل کے ساتھ، دل کے اندر درد لے کر آپ نے بات کی ہے، جس انداز کے ساتھ بات کی ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر شاید پہلے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا پاکستانی ہونا دکھایا ہے، اور شاید پہلے پرائم منسٹر ایسے ہیں جن کو چاروں طرف سے مسائل نے گھیر رکھا ہے، مگر اس کے باوجود اپوزیشن کو بھی آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ اپوزیشن جس نے 30 سال نہیں بلکہ 60 سال سے زیادہ عرصہ پاکستان کا خون نچوڑا ہے، اس کی رگوں سے خون نچوڑا ہے، اس کے دل کا خون نچوڑا ہے، اس کے جسم کا خون نچوڑا ہے، اور سارا نچوڑ کر یہ غاصب بے ایمان باہر لے گئے۔ آپ نے جس طرح ان کو نکیل دی ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ جس طرح آپ نے خاص طور پہ مجھے بار بار وہ چیز یاد آ رہی ہے، جس طرح آپ نے مودی کو اس کا اصل چہرہ دکھایا ہے، جس طرح آپ نے انڈیا کو اس کی بدماشی دکھائی ہے اور پوری دنیا سے اس کا پردہ اٹھا کے اسے ننگا کر دیا ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے۔ مگر عمران خان صاحب، آپ نے بولنگ بہت اچھی کی ہے، بہت زبردست بولنگ کی ہے، اور آپ نے پورے دشمن کی، پورے مخالفین کی وکٹیں فارن افیئرز کے اندر بالکل واضح ہے کہ آپ نے گرا دی ہیں۔ آپ نے جس طرح چائنا نے آپ کا ساتھ دیا، ترکی نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ترکی کے موقف کو جس طرح فالو کیا ہے، فالو بیک کیا، بیک اپ کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں جس میدان میں آپ کھیلے ہیں، آپ نے جس فیلڈ پہ بولنگ کروائی ہے، بہت زبردست کروائی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے عمران خان صاحب کہ بولنگ آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر بیٹنگ انتہائی بے احتیاطی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اور آپ ساری وکٹیں پیچھے سے لوز کرتے جا رہے ہیں، جس سے بجائے یہ جو آپ بولنگ کے ساتھ لوگوں کی وکٹیں اڑا رہے ہیں، اسی طرح آپ پیچھے سے اپنی وکٹیں بھی دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ میچ ہار جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ میچ ہارے تو جو تبدیلی کا نعرہ آپ نے لگایا تھا وہ بدنام ہو جائے گا، اور دوبارہ تبدیلی کے نام پر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایک گڈریا آیا تھا، اس نے روٹی اور کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور وہ قوم کو نہ دے سکا، تو قوم اس سے بھی بدظن ہو گئی، اور نتیجتاً قوم نے اس کا اصل چہرہ دکھا دیا کہ وہ چاروں صوبوں میں بری طرح شکست کھا کے اپنے گھر بیٹھے۔ ایک مداری آیا، اس نے اسلام کا نام یوز کیا
کہ میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں، جس کو نام نہاد رسوائے زمانہ مسلم لیگ کہتے ہیں، انہوں نے اسلام کا نام یوز کیا اور ساتھ اسلامی جماعتوں کو، اسلام کا نام لینے والی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کر انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے قوم کو بیوقوف بنایا اور بنا کر اقتدار کے مزے لیے، اور نتیجتاً اقتدار کے اندر رہ کر پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا کہ جس کا آج تک کوئی اور ایگزامپل دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ خرب ہا روپیہ ڈالر پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھا دیا اور سارے کا سارا لے کر اپنی جائیدادیں، اپنی بزنس امپائر بیرون ملک میں بنا لی۔ نتیجتاً پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے اور وہ باہر اب عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بدنام ہوا اور ختم ہو گیا، اور اسلام کا نعرہ بدنام کیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اسلام کا امیج برباد کر دیا گیا، اسی طرح آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، اور اگر آپ اسی طرح وکٹیں اڑاتے رہے تو آپ تبدیلی کا نعرہ بدنام کر جائیں گے، اور آپ کے بعد تبدیلی کے نعرے پر سے بھی لوگوں کا، قوم کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور تبدیلی کے نام پر بھی دوبارہ کسی کو ووٹ نہیں ملیں گے، اور نتیجتاً کوئی ایسے فاشسٹ قسم کے لوگ آئیں گے جو پاکستان کے لیے خیر کی جن سے توقع نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بہت اچھا کھیلے ہیں فورن افیئر پر، اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے، نپے تلے الفاظ میں کی ہے، لیکن خدا را پیچھے پلٹ کے دیکھیے، پاکستان کے اندر جب سے آپ آئے ہیں، جس تبدیلی کا آپ نے نام لیا تھا، جس تبدیلی کا آپ نے نعرہ لگایا تھا، آج وہ تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ایجوکیشن میں رشوت تھی تو پہلے سے زیادہ ہو چکی، پولیس میں رشوت تھی تو پہلے سے زیادہ ہو چکی، محکمہ مال میں رشوت تھی تو پہلے سے زیادہ ہو چکی، اکاؤنٹ آفیسز میں رشوت تھی تو پہلے سے زیادہ ہو چکی۔ کوئی کام، کسی کا جائز کام بھی پیسے دیے بغیر پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ آپ عدلیہ کی وکٹ آپ نے اڑوا دی ہے، پولیس کی وکٹ آپ نے اڑوا دی ہے، آپ نے ڈاک کی وکٹ اڑوا دی ہے، آپ نے کمیونیکیشن کی وکٹ اڑوا دی ہے، آپ نے بینکنگ کی وکٹ اڑوا دی ہے، آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے ملازموں کو کچھ نہیں دیا۔ آپ بے شک آپ نے کرونا وائرس پر کے حالات میں آپ نے اچھا کام کیا، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے کرونا وائرس پاکستان سے ختم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ صرف اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کا بچہ اس وبائی مرض سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس قوم کو معاف کیا ہے۔ لیکن آپ کی کارکردگی میدان کے اندر، فیلڈ کے اندر، مہنگائی ہو، کسی بھی چیز کو لے لیں، آپ کی کارکردگی معذرت کے ساتھ زیرو نظر آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اسی طرح کھیلتے رہے، آپ نے وکٹوں کی بچت نہ کی، وکٹوں کا دفاع نہ کیا، عوام کو کچھ نہ دیا، عوام کے اندر مایوسی آ گئی، تو پھر دوبارہ آپ اقتدار کا خواب ہی دیکھیں گے۔ جس طرح آج باقی خواب دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی دیکھیں گے۔ اس لیے اب وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ واپس پلٹ آئیں۔ آپ پاکستان کے احوال پر، پاکستان کی قوم کے حال پر توجہ کریں، دھیان کریں، اور ان کو، پاکستان کی قوم کو کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے، اور لوگ انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ زراعت پاکستان کی تباہ ہو رہی ہے، معیشت پاکستان کی، انڈسٹری پاکستان کی تباہ ہو رہی ہے، اب تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو اس لیے خدا را جو وعدے آپ نے قوم سے کیے تھے، خاص طور پہ انصاف کا وعدہ آپ نے کیا تھا، آپ نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا، مجھے بتائیے کسی ایک شخص کو بھی آپ نے انصاف دیا؟
اور انصاف دینے میں کامیاب ہوئے؟ آپ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا اعلان کیا تھا کہ اس کو اپنی پارٹی کا منشور بنایا تھا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت گری کرنے والوں کو سے انصاف ان سے بدلہ لوں گا، اور پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے جو معصوم کارکن شہید ہوئے ان کا میں بدلہ لوں گا اور ان کو انصاف دلواؤں گا۔ لیکن کہاں ہے وہ؟ ثانیہ ساہیوال ہے، کہاں انصاف ہے؟ ثانیہ موٹر وے ہے، کہاں انصاف ہوا؟ پولیس کے ہاتھوں سے وہ ملزم جو تھا وہ بھاگ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ناکارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ کا نظام ختم ہو چکا ہے، آپ کی عدلیہ ختم ہے، آپ کی انتظامیہ ختم ہے، آپ کی مقننہ ختم ہے، آپ کی بیوروکریسی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کیسے آپ میدان جیتیں گے؟ پھر بھی بہرحال کچھ کرنا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اس کو کر لیں، نہیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور ہمیں بھی پچھتاوا اس بات کا رہے گا کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کو ووٹ کیا، لوگوں کو آپ کے طرف قائل کیا، اور آج ہم کسی کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اور کل افسوسناک چیز یہ ہوگی کہ اگر قوم آپ سے بھی مایوس ہوئی تو قوم کس طرف جائے گی؟ کیا نواز شریف کی طرف دوبارہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ زرداری کی طرف قوم کو دوبارہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ الطاف حسین کی طرف دوبارہ قوم کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کس کھڈے میں، کس کھو میں، کس کنویں میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ فضل الرحمان کے پاس آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ جو آج تک جن لوگوں نے پاکستان کو ایک کچھ ذرہ برابر فائدہ نہیں دیا، اپنی نسلوں کو فائدے دیے ہیں، اپنے آنے والے لوگوں کو فائدے دیے، اپنے بزنس کو فائدے دیے، کیا آپ ان کو دوبارہ آنے کا موقع دینا چاہتے؟ خدا کے لیے وقت ہے، سوچئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔